سيدنا ونبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق اللہ العظیم. دارالعلوم انوریہ جو اپنے نظام اور نصاب میں اہم امتیازی مقام رکھتا ہے، اس میں میری شرکت میرے لیے خود باعث مسرت ہے. اس ادارے کے روح رواں جناب مفتی محمد اجمل صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی یہ محبت ہے، خلوص ہے، اور کہ انہوں نے مجھے آپ کے سامنے روبرو کیا. یہاں پر آپ کے سامنے حضرت مولانا مفتی محمد عرفان صاحب قاسمی، آپ دامت برکاتہم آپ واقف ہوں گے. حضرت مولانا فیض الوحید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو نہ صرف یہ کہ صوبہ ریاست بلکہ پوری ہندوستان کے لیے مائع ناز شخصیت تھے. جامعہ مرکز المعارف کے بانی بھی تھے. حضرت اسی مدرسے میں پڑھاتے بھی ہیں اور حضرت کے بڑے داماد بھی ہیں. یہاں پر قاری ذکی صاحب کٹھوا میں اور بھی متعدد حضرات یہاں موجود ہیں. چند منٹ مجھے آپ سے مخاطب ہونا ہے. طلبہ عزیز، سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہم جو علم حاصل کر رہے ہیں وہ انتہائی فضیلت والا، انتہائی اہمیت والا علم ہے. اور ایک بنیادی بات یہ ہے کہ اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں جو بھی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں وہ سب انسانوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اور ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں، اللہ کی کتاب جو ہم یاد کرتے ہیں، یا ہم عربی درجات میں بھی قرآن کو سمجھنے کے لیے گرامر اور دیگر چیزیں پڑھتے ہیں، تو یہ قرآن وہ کتاب ہے جو کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے. تو بنیادی فرق جو نصاب سے ہو جاتا ہے کہ ایک طرف وہ کتابیں ہیں جو انسانوں کی لکھی ہوئی، جو غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں اس میں کوئی بات حرف آخر نہیں ہے، اس میں بہت کچھ تبدیلیاں ممکن ہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سے جوڑا ہے، تو اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا ہے. اللہ نے بہت ساری نعمتیں ہمیں دی ہیں، لیکن ان نعمتوں میں عظیم نعمت علم کی ہے، اس سے ہمیں جوڑا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ انبیاء میں کتنے نبی بادشاہ ہوئے ہیں؟ کوئی جانتا ہے کہ انبیاء میں کوئی نبی بادشاہ ہوا ہو؟ جانتے ہیں کسی؟ بتائیں، طلبہ میں سے کوئی بتائیں کہ کوئی نبی جو بادشاہ ہوئے. آپ نہیں جانتے؟ حضرت یوسف بادشاہ نہیں بنے تھے، وہ وزیر بنے تھے. اور چلو، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان. بہت اچھی بات ہے. تو انبیاء میں یہ دو انبیاء ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت دی. علم تو ظاہر ہے سارے انبیاء کو دیے. ہر نبی کے پاس اللہ کی طرف سے علم آتا ہے جس کو وحی کہتے ہیں، اور بادشاہت ان دو انبیاء کو ملی. آپ سب قرآن یاد کر رہے ہیں تو سورہ نمل میں ایک آیت آئی ہے: وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، کہ ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم دیا. خاص بات یہ ہے کہ علم تو سب کو دیا، ان کو تو بادشاہت بھی دی، لیکن بادشاہت کا تذکرہ نہیں کیا. خاص طور سے جو ذکر کیا وہ علم کا ذکر کیا. یعنی بادشاہت بھی اس اہتمام کے ساتھ تذکرے کے لائق نہیں ہے. تذکرے کے لائق کوئی چیز ہے تو وہ ہے علم. تو ان دو بزرگوں نے کیا کیا؟ اگلی آیت ہے وقال الحمدللہ الذی
فضلنی ہے نا، فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین. ان تو بزرگوں نے کہا کہ شکر ہے اللہ کا کہ جس نے ہمیں اپنے بہت سے ایمان والے بندے پر فضیلت دی. یہ فضیلت علم سے ہے، علم ہی پر تو شکر کر رہے ہیں. اللہ نے علم دیا، اس علم پر حالانکہ نبوت بھی دی، بادشاہت بھی دی، لیکن شکر علم پر خاص طور سے کر رہے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام گزر رہے تھے، چونٹی کا واقعہ آپ جانتے ہیں. چیونٹیوں کا ایک قافلہ جا رہا تھا تو چونٹی کے سردار نے کہا ہٹ جاؤ، ہو سکتا ہے کہ حضرت سلیمان اور ان کی فوج تمہیں کچل دے. تو حضرت کو اللہ نے علم دیا تھا، تو فتبسم ضاحکا من قولها، مسکرا کر کے ان کی چونٹی کی بات پر مسکرائے اور پھر دوبارہ شکر ادا کیا. وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. یہ شکر یہ بھی نعمت علم پر کہ چونٹی کی بات سمجھنے کا علم دیا. وعلمنا منطق الطیر، تو علم سے اللہ نے رشتہ ہمارا جوڑا ہے، اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا. بہت سارے ایمان والے بندوں پر بھی اللہ نے فضیلت عطا کی. ٹھیک ہے، اب تین باتیں عرض کرنی ہے. نمبر 1، اگر آپ کو گندا پانی دیا جائے تو آپ اس کو نہیں پیئیں گے. کیا پیئیں گے؟ نہیں پیئیں گے. پانی صاف ہے مگر جگ گندا ہے، گلاس گندا ہے، تو گندے گلاس میں اگر ہم پانی رکھ دیں گے تو کیا وہ بھی پانی پیا جائے گا؟ نہیں پیا جائے گا. تو سب سے پہلے عزیزو صفائی پر توجہ دینی ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے مدرسے میں صفائی پر بہت توجہ ہے، آپ سب کے کپڑے صاف ستھرے ہیں اور آپ سب بہت چاق و چوبند نظر آ رہے ہیں. لگتا ہے سب نے آج غسل کیا ہے. کن بچوں نے غسل کیا آج؟ ہاتھ اٹھائیے. تو آج جس نے غسل کیا، جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں، جس نے غسل کیا ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد ہے جس نے آج غسل کیا ہے، اور مگر صفائی سے سب لگ رہے ہیں کہ غسل کر کے آئے ہیں. تو عزیزو قرآن بہت صاف شفاف ہے، وہ محفوظ ہوگا ہمارے دل و دماغ میں. کہاں محفوظ ہوگا؟ ہمارے دل و دماغ میں محفوظ ہوگا. اگر ہمارا دل و دماغ اندر سے یا باہر سے گندا ہوگا تو وہ قرآن بھی ہمارے یہاں آ کر کے قرآن بھی اثر نہیں کر پائے گا. تو اسی لیے قرآن چھونے کے لیے پاکی شرط ہے کہ نہیں؟ غسل سے بھی پاکی، وضو سے بھی پاکی، لا یمسہ نجاست صغیرہ اور کبیرہ، حدث اصغر حدث اکبر، سب سے پاکی ضروری. لا یمسہ الا المطہرون، اسی لیے تو ہے کہ قرآن کریم کو چھوا جائے تو پاک ہو کر چھوا جائے قرآن، تاکہ ہمارے پاک دل و دماغ میں صحیح طرح سے آئے. تو آپ سب کوشش کریں. یہاں تو گرم پانی کا بھی نظم ہوگا ہی مدرسے میں. اب سردی آنے والی ہے تو آپ ابھی ویسی سردی بھی نہیں آئی ہے، آپ سب غسل کا اہتمام کریں، صفائی کا اہتمام کریں. غسل کرتے وقت خاص طور سے ناف وغیرہ میں انگلی ڈال کر کے صفائی کیا کریں، بغل وغیرہ میں ہاتھ ڈال کر رگڑ کر کے صفائی کیا کریں. بعض دفعہ ہمارے طلبہ حضرت مفتی سعید صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے لوگ جب کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں تو ہاتھ صاف نہیں کرتے بلکہ لگا ہوا جو میل ہے اس کو اور اوپر کر لیتے. بس ذرا سا پانی گرا دیا تو اس سے ذرا سا جو پانی گرا دیتے ہیں تو اس سے ہاتھ صاف نہیں ہوا، وہ تو میل کچیل جو تھا اور اوپر آ گیا. تو آپ جب کھانا کھائیے یا وضو کیجیے تو اچھے سے رگڑ کر کے ہاتھ کو دھوئیے، ناخن وغیرہ کو بڑھنے نہ دیجیے، اس کو کاٹیے. ان باتوں پر آپ کیا رکھیں؟ توجہ رکھیں. صفائی پر بے انتہا توجہ دیں. صفائی بہت ضروری چیز ہے. نگاہ دل کی بھی صفائی ضروری ہے. اوپر سے کپڑوں کی، بنیان کو دھونے کا مسئلہ ہو، کپڑوں کا مسئلہ ہو، غسل کرنے کا مسئلہ ہو، اس میں ذرا سستی نہ کریں. ہمارے طلبہ کی ایک عادت ہے، کپڑے تو بہرحال صاف ستھرے رکھتے ہیں مگر چادر ہے، بستر ہے، تکیہ کا غلاف ہے، وہ گندے رہتے. وہ 6 مہینے تک ایک ہی تکیہ کا غلاف لگا ہوا ہے، چادر ہے مہینوں نہیں بدلی جا رہی، پورے ٹھنڈی کا مہینہ گزر گیا ایک ہی چادر پہ. تو آپ اس سے جو ہے توجہ رکھیں. آپ ان باتوں پر خصوصی توجہ دیں. جس کمرے میں آپ رکھتے ہیں گندگی وہاں پر نہ رکھیں. صفائی پر آپ بے انتہا توجہ دیں. دوسرا معاملہ یہ ہے
کہ حفظ کے بچے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بے وضو بھی قرآن پڑھتے رہتے ہیں، ایسے بھی بچے ہوتے ہیں۔ اس تعلق سے غفلت بالکل نہ کریں۔ ادب نہیں آئے گا تو قرآن جو ہے یاد نہیں ہوگا۔ بہت سارے بچے آتے ہیں ایک ساتھ، مگر کوئی 2 سال میں حافظ بنا، کوئی 3 سال میں، کوئی 4 سال، کوئی 5 سال میں، تو مسئلہ وہی ہوتا ہے، ادب کی رعایت نہیں ہوتی ہے، بے توجہی ہوتی ہے۔ پھر بے ادب پر شیطان حملہ آور ہوتا ہے، بے وضو رہے گا انسان، شیطان حملہ آور رہے گا، تو آپ اس پر توجہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اپنے اساتذہ کا احترام کریں، حد درجہ۔ پڑھنے کے زمانے میں یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی، مگر حق بات یہ ہے کہ ایک آپ کے والد ہیں جو آپ کو جن کا احسان ہے آپ پر، بڑا احسان ہے والدین کا، ماں باپ کا، کہ وہ آپ کے لیے تڑپتے ہیں، اپنی نیند کو خراب کرتے ہیں، آپ کے ضروریات کے لیے محنت کرتے ہیں، ان کے بڑا احسان ہے ان کا بڑے حقوق ہیں۔ اسی طرح سے اساتذہ کا بھی بڑا حق ہے، اساتذہ بھی آپ کے لیے اسی طرح سے تڑپتے ہیں، وقت نکالتے ہیں، آپ کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے فکر مند ہوتے ہیں۔ والدین اگر آپ کے جسم کو غذا دیتے ہیں تو آپ کے اساتذہ آپ کی روح کو غذا دیتے ہیں۔ اسی لیے اپنے اساتذہ کا حد درجہ احترام کریں۔ جو بات بھی کہی جائے اس میں ذرہ برابر تأمل نہیں، یا یہ کہ اساتذہ بھی نہیں ہے تو کچھ ایسی باتیں پیچھے میں کر لی، مذاق کر لیا کچھ، اس سے علم سے محرومی ہو جاتی ہے۔ آپ اس کا خصوصی آپ اس پر توجہ دیں۔ اساتذہ بہت اوپر کی چیز ہے۔ اساتذہ کا ادب اور احترام صرف ظاہر میں نہیں کہ استاذ آ رہے ہیں تو ٹوپی سیدھی کر لی، استاذ داخل ہوئے تو چپل سیدھی کی، ظاہر اتنا ہی نہیں، یہ بھی ٹھیک ہے لیکن اتنا ہی نہیں، دل سے احترام۔ کوئی بات کہی جائے تو بالکل شرح صدر کے ساتھ، اس پر کوئی وہ نہ ہو، بہت اچھی طرح سے سنیں۔ سبق یاد کرنے کے لیے کہا جائے، جو نظام بنایا جائے پڑھنے کا، جاگنے کا، اٹھنے کا، وہ سارے نظام کے ساتھ آپ چلتے رہیں، اور باقی تعلیم کے لیے آپ کے اساتذہ آپ کو پڑھاتے سمجھاتے ہی ہیں، یہ سمجھ کر کہ اس سے بڑا علم دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ نُورًا مُبِينًا، ہم نے آپ کی طرف کھلی ہوئی روشنی نازل فرمائی۔ وہ قرآن کے بارے میں فرمایا کھلی ہوئی روشنی ہے، ایسی روشنی جو دن میں بھی روشن ہے، رات میں بھی روشن ہے، نہ موسم کی تبدیلی، نہ زمانے کی تبدیلی، نہ علاقے کی تبدیلی سے اس روشنی پر کوئی فرق پڑتا ہے۔ اسی لیے آپ سب دل لگا کر کے پڑھیں اور اللہ سے مانگیں۔ کس سے مانگیں؟ ہاں، اللہ سے علم مانگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دعا سکھائی گئی، رب زدنی علما، اللہ سے جڑ کر کے۔ یہ علم اللہ کا علم ہے۔ کوئی آدمی چاہے کہ ہم جو ہے اپنا طور طریقہ، عادت، اخلاق تو بگاڑ لیں اور درسگاہ میں علم حاصل کر لیں تو کبھی وہ علم نہیں آ سکتا اس کو۔ اپنے آداب اور اخلاق پر بھی توجہ دیں، اللہ سے روئیں، مانگیں۔ علم اللہ کی صفت قرآن میں ہے۔ الرحمن علم القرآن، کیا ترجمہ ہے اس کا؟ رحمان نے قرآن سکھایا۔ کیا ترجمہ ہے؟ رحمان نے قرآن سکھایا۔ رحمان نے، قرآن کا پہلا معلم اللہ ہے، رحمان نے قرآن سکھایا۔ تو اللہ، قرآن کا علم تو سارا علم اللہ کے فضل سے ہے، مگر یہ علم تو وہیں سے آیا ہے اور اسی کی توفیق سے مل سکتا ہے۔ رحمان ہی علم دیتا ہے، اور یہاں پر رحمان کے علاوہ اور کوئی دوسری صفت اللہ کی نہیں لائی گئی، بتانے کے لیے کہ یہ علم جو آئے گا تمہاری محنت سے بڑھ کر اللہ کی رحمت سے آئے گا۔ رحمت سے ہی یہ علم آتا ہے۔ توفیق، اللہ سے روئیے، مانگیے، گڑ گڑائیے، اور صبح شام کی دعاؤں کا اہتمام کیجیے، پاکی کا اہتمام کیجیے، تاکہ شیطان آپ پر غالب نہ آئے، اور آپ صحیح سمت میں پڑھتے رہیے۔ علامہ انور شاہ کشمیری کی طرف یہ ادارہ منسوب ہے، جس کی طرف منسوب ہوتا ہے اس کا اثر پڑتا ہے۔ حضرت کشمیری کا حال یہ تھا، قرآن ہی کو تو بے وضو چھونا جائز نہیں ہے، مگر وہ حدیث کی کتابوں کو، فقہ کی کتابوں کو، کسی بھی دینی اور درسی غیر درسی کتابوں کو بغیر وضو چھوتے ہی نہیں۔ تو اتنی جو برکت ان کے علم میں ہے کہ کیا ہندوستان کی اور کیا باہر کی اور کیا اس مسلک کی اور کیا اس مسلک کے، وہ ایسی سدا بہار شخصیت ہے کہ سبھی اس پر ناز کرتے ہیں اور سبھی ان کے علم کے درخت سے سبھی استفادہ کرتے ہیں۔ بہرحال
میں آپ سب کے درمیان یہاں پر آیا میری سعادت کی بات ہے. میں حضرت محترم صاحب، مفتی اجمل صاحب اور دیگر تمام رفقا کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے روبرو کیا. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس ادارے کو خوب ترقیات دے اور آپ سب کو علم نافع عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.